میں نے اس کو لکھا بھی ہے، گفتگو میں بھی کہا ہے کہ دینی تحریکوں کا جو اکثر و بیشتر جو برا انجام اس زمانے میں دیکھنے میں آیا ہے، اس کا ایک اہم سبب یہ ہے کہ بالکل یک رخا پن اور ذہن کی تنگی، ایک ہی بات ہمیشہ کہہ رہے ہیں، ایک ہی بات سن رہے ہیں، ایک ہی قسم کے بزرگوں سے ملاقات ہے، انہی سے عقیدت ہے، انہی سے محبت ہے، انہی کی صحبت ہے، انہی کی تقریریں ہیں، انہی کی تحریریں ہیں، انہی کے رسائل ہیں، تو ہوتے ہوتے وہ اپنے خول میں اس طرح بند ہو جاتے ہیں، اور بلکہ یوں سمجھیے کہ متحجر ہو جاتے ہیں۔ یہ تو بالکل فوسلائزیشن ہے اصل میں جو ہو جاتی ہے، اور یہ میرے نزدیک تحریک کسی بھی تحریک کے لیے نہایت خطرناک اور مہلک شے ہے۔ خاص طور پر جن حالات میں ہم کام کر رہے ہیں ان میں جو یعنی ہماری اگر کوئی دنیاوی سطح پر کامیابی کا امکان کوئی ہے تو اس کو ختم کر دینے والی چیز ہے، تو میں اس کے لیے شعوری یعنی ایفرٹ کر رہا ہوں، اور کب سے کر رہا ہوں۔ انجمن بنائی وہ سالانہ کانفرنس سے ملے، آئے علماء، سنیں، کوئی مشرق کی کرے کوئی مغرب کرے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کا تو ہورائزن وسیع ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ کی تو معلومات میں اضافہ ہوا کہ نہیں؟ مختلف نقطہ نظر آئے کہ نہیں؟ مختلف شخصیتوں کا اسیسمنٹ قائم کرنے کا موقع ملا کہ نہیں؟ اگر وہ اسیسمنٹ براہ راست نہیں ہے، شنید پر ہے، سیکنڈ ہینڈ ہے، تو اس میں پلس کی غلطی کا امکان بھی ہے، مائنس کی غلطی کا امکان بھی ہے۔ ہو سکتا ہے خامخواہ آپ کسی کی طرف سے اپنے دل میں انقباض رکھتے ہوں، یا اسے بہت غیر معمولی اور حقیر انسان سمجھتے ہوں، لیکن یہ کہ براہ راست مشاہدہ ہو تو آپ شاید اس کے بارے میں اپنی رائے بدلیں۔ ہو سکتا ہے کسی سے آپ بہت مرعوب ہوں، اور وہ مرعوبیت جو ہے وہ آپ کے راستے کی رکاوٹ بنی ہوئی ہو، تو اگر وہ شخص سامنے آ جائے گا تو وہ مرعوبیت ختم ہوگی۔ اس پہلو سے یہ یقیناً ان لوگوں کے لیے کہ جو اس تحریک کے لیے، جس کو جو لفظ استعمال کیا تھا شیخ عبداللطیف نے، کہ یہ ایک لیڈرز فراہم کرنے کا ایک پروگرام اور پروجیکٹ سامنے ہونا چاہیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ٹریننگ کا تو یہ ناگزیر حصہ ہے کہ ان کا یہ جو ہورائزن ہے اور جو بھی یعنی پس منظر ہے ذہنی، جسے میں نے قرآن مجید کے حقوق نامی کتابے میں ظرف ذہنی سے تعبیر کیا ہے۔ ظرف جتنا بڑا ہوگا قرآن سے آپ اتنا ہی علم اس میں اڈھیل سکیں گے۔ آپ کے اپنے ذہن کا ظرف جتنا تنگ ہوگا، قرآن میں کمی نہیں ہے، سمندر کے کنارے کھڑا ہوا شخص بھی پانی اتنا ہی لے سکتا ہے جتنی بالٹی اس کے پاس ہے۔ اپنی بالٹی چھوٹی ہے تو سمندر کو وہ کیا دوش دے گا؟ ہاں اپنی بالٹی بڑی ہے تو سمندر تو دینے کو تیار ہے۔ سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم بخیلی ہے، یہ رزاقی نہیں ہے۔ تو اس کو دوسری طرف تو دیکھیے کہ اگر تمہارے اندر ہے ہی استطاعت شبنم لینے کی، تو سمندر اپنی فیاضی کا ظہور کیسے کرے گا؟ اس کی ضرورت ہے در حقیقت یہ کہ ان کے ذہن کھلے ہوں، وسیع ہوں، اور وہ جو سورہ یوسف میں الفاظ آئے ہیں کہ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، ایک ڈاگمیٹک انداز میں اور ایک بہت بند سے ذہن کے ساتھ کچھ چیزیں سیکھ لی ہیں، اور پیرٹس کی طرح اور طوطوں کی طرح اس کو رٹتے چلے جانا، یہ بھی افادیت تو ہو جائے گی۔ جیسے کہ بارانی کاشتکاری ہوتی ہے کہ آپ نے بیج کا چھینٹا پھینک دیا ہے، کہیں تو ہو جائے گا، یہ اور طریقہ ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ علی وجہ البصیرت، جان بوجھ کر جو بات کہہ رہے ہیں اس کا صغرا کبرا معلوم ہو، جس سے کر رہے ہو اس کے ذہن کی سطح معلوم ہو، یہ جب ہوگا تو پھر ہر بیج جو ہے وہ بارآور ہوتا ہے، اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔